अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलीफ़ाए चहारुम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहहु। आपका नाम नामी अली कुन्नियत अबुल हसन अबू तुराब है। आपके वालिद हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब हैं। आप कम उम्रों में सबसे पहले इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के वक्त आपकी उम्र शरीफ क्या थी, इसमें चंद अक़वाल हैं। एक कौल में आपकी उम्र 15 साल की, एक में 16 की, एक में 8 साल की, एक में 10 साल की। अगरचे उम्र के बाब में चंद कवी हैं, मगर इस कदर यकीनी है कि इब्तिदाई उम्र में बुलूग के करीब ही आप दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए। आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, जिस तरह के हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी बुत परस्ती के साथ मुलव्विस न हुए। आप असरे मुबश्शरा में से हैं जिनके लिए जन्नत का वादा दिया गया है। और अलावा चचा जाद होने के आपको हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इज्जत मवाक़अत भी है। और सय्यदे निसाए आलमीन खातून जन्नत हज़रत बतूल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आपका अक़दे निकाह हुआ। आप साबिक़ीन अव्वलीन और उलमाए रब्बानियीन में से हैं। जिस तरह शुजाअत बसालत में आपका नाम नामी ज़माने में मशहूर है। अरब व अजम बर्र बहर में आपके जोर क़ुव्वत के सिक्के बैठे हुए। आपकी हैबत व दबदबे से आज भी जवाने मर्दाने शेरे दिल काँप जाते हैं। इसी तरह आपका ज़ुहद व रियाज़त अतराफ़ व अकनाफ़ आलम में वजीफ़े खासो आम है। करोड़ों औलिया आपके सीने नूरे गंजीना से मुस्तफ़ीज़ हैं। और आपके इरशाद व हिदायत ने ज़मीन को खुदा परस्तों की ताअत व रियाज़त से भर दिया। खुश बयान फुसहा और मारूफ खुतबा में आप बुलंद पाया है। जामीन कुरान पाक में आपका नाम नामी नूरानी हरफों के साथ चमकता है। आप बनी हाशिम में पहले खलीफा हैं और सिब्तैन करीमैन हसनैन जमीलैन सय्यदैन शहीदैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वालिद माजिद हैं। सादाते किराम और औलादे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला परवरदिगारे आलम ने आपसे जारी फरमाया। आप तबूक के सिवा तमाम जंगों में हाजिर हुए। जंग तबूक के मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने को मदीने पर खलीफा बनाया था और इरशाद फरमाया था कि तुम्हें हमारी बारगाह में वह मर्तबा हासिल है जो हज़रत मूसा की बारगाह में हज़रत हारून को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मकामों में आपको लिवा झंडा अता फरमाया, खुसूसन रोज़े खैबर, और हुजूर ने खबर दी कि उनके हाथ पर फतह होगी। आपने उस रोज़ किले खैबर का दरवाज़ा अपनी पुश्त पर रखा और उस पर मुसलमानों ने चढ़कर किले को फतह किया। उसके बाद लोगों ने उसे खींचना चाहा तो 40 आदमियों से कम उसको न उठा सके। जंगों में आपका कारनामे बहुत हैं। आपके अपने नामों में अबू तुराब बहुत प्यारा मालूम होता है और इस नाम से आप बहुत खुश होते थे। उसका सबब यह था कि एक रोज़ आप मस्जिद शरीफ की दीवार के पास लेटे हुए थे। पुश्ते मुबारक को मिट्टी लग गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपकी पुश्ते मुबारक से मिट्टी झाड़ कर फरमाया, इजलिस अबा तुराब। यह हुजूर का अता फरमाया अबू तुराब आपको हर नाम से प्यारा मालूम होता था और आप इस नाम से सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ व करम के मज़े लेते थे। आपके फ़ज़ाइल व महामिद बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत साद बिन वक़ास से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को मदीना तैयबा में अहले बैत की हिफाजत के लिए छोड़ा। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में खलीफा बनाते हैं। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम राज़ी नहीं हो कि तुम्हें मेरे दरबार में वह मर्तबत हासिल हो जो हज़रत हारून को दरबार हज़रत मूसा में थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सिवाय इस बात के मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। हज़रत सहल बिन साद
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درج خیبر فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا اور وہ اللہ و رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ و رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس معجزہ فضا نے صحابہ کرام کو تمام رات امید کی گھڑیاں گننے میں مصروف رکھا۔ ارجمند دلوں کو رات کٹنی مشکل ہو گئی اور مجاہدین کی نیندیں اڑ گئی۔ ہر دل ارجمند تھا کہ اس نعمت عظمیٰ و کبریٰ سے بہرہ مند ہو اور ہر آنکھ منتظر تھی کہ صبح کی روشنی میں سلطان دارین فتح کا جھنڈا کس کو عطا فرماتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سب بیدار تمنائیں امیدوں کی ذخائر لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ کریم ذرہ پرور کا دست رحمت کس سعادت مند کو سرفراز فرماتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر ارمان بھری نگاہیں قربان ہو رہی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں پر آشوب آنکھ دکھنا ہے۔ بلانے کا حکم دیا گیا اور علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہنے مبارک کے حیات بخش لعاب سے ان کے چشم بیمار کا علاج فرمایا اور برکت کی دعا کی۔ دعا کرنا تھا کہ نہ درد باقی رہا، نہ خٹک، نہ سرخی، نہ تپک۔ آن کی آن میں ایسا آرام ہوا کہ گویا کبھی بیمار نہ ہوئے۔ اس کے بعد ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے حفص بن جہالہ سے روایت کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے۔ اس سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا کمال قرب بارگاہ رسالت سے ظاہر ہوتا ہے۔ امام مسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اس کو عنایت کی اور جانوں کو پیدا کیا، بے شک مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ سے ایماندار محبت کریں گے اور منافق دشمنی رکھیں گے۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علی مرتضیٰ سے دشمنی رکھنا منافق کی علامت تھی، اسی سے ہم منافق کو پہچان لیتے تھے۔ حاکم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت کی، فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کیا، حضور میں کم عمر ہوں، قضا جانتا نہیں، کام کس طرح انجام دے سکوں گا؟ حضور نے اپنے دست مبارک میرے سین پر مار کر دعا فرمائی، پروردگار کی قسم، معاملے کی فیصل کرنے میں مجھے صبح تک نہیں ہوا۔ صحابہ کبار حضرت امیر المومنین کو قضا جانتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے کہ حضرت امیر المومنین کے سینہ میں دست مبارک لگایا اور وہ علم قضا میں کامل اور عمران میں فائق ہو گئے، جس کے لگانے سے سینے علوم کے غنی سینے بن جائیں۔ اس کے علوم کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ طبرانی و حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابو یعلیٰ و بزار نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے علی کو ایذا تکلیف دی اس نے مجھے ایذا تکلیف دی۔ بزار اور ابو یعلیٰ اور حاکم نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت کی، نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام سے ایک مناسبت ہے۔ ان سے یہودیوں نے یہاں تک بغض کیا، ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی، عیسائی محبت میں ایسے حد سے گزرے کہ
ان کی خدائی کی معتقد ہو گئے۔ ہوشیار ہو جاؤ، میرے حق میں بھی دو گروہ ہلاک کریں گے، ایک محب مفرط جو مجھے میرے مرتبے سے بڑھائے اور حد سے تجاوز کرے، دوسرا مبغض جو عداوت میں مجھ پر بہتان باندھے۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ رافضی و خارجی دونوں گمراہ ہیں اور ہلاکت کی راہ چلتے ہیں۔ طریق قویم اور صراط مستقیم پر اہل سنت ہیں، جو محبت بھی رکھتے ہیں اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بیعت و شہادت۔ ابن سعد کے قول پر حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک پر مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ نے جو وہاں موجود تھے، بیعت کی 36 ہجری میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور صفر 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جو ایک صلح پر ختم ہوئی، اور حضرت علی مرتضیٰ اللہ تعالیٰ وجہہ نے کوفہ کی طرف مراجعت فرمائی اور اس وقت خارج نے سرکشی شروع کی اور لشکر جمع کر کے چڑھائی کی۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، ان پر غالب آئے اور ان میں سے قوم کثیر واپس ہوئی اور ایک قوم ثابت رہی، اور انہوں نے نہروان کی طرف جا کر راہجانی شروع کی۔ حضرت امیر المومنین اس فتنہ کی مدافعت کے لیے ان کی طرف روانہ ہوئے۔ 38,000 میں آپ نے ان کو نہروان میں قتل کیا، انہی میں جب سعدیہ کو بھی قتل کیا، جس کے خروج کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ خوارج میں سے ایک نامراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی تھا، اس نے برق بن عبداللہ تمیمی خارجی اور عمر بن بکیر تمیمی خارجی کو مکہ مکرمہ میں جمع کر کے اور حضرت عمرو بن عاص کے قتل کا معاہدہ کیا، اور حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے قتل کے لیے ابن ملجم مقرر ہوا اور ایک طرف معین کر لی گئی۔ مستدرک میں سدی سے منقول ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی عورت کتام نامی پر عاشق تھا، اس ناساد کی شادی کا مہر 3,000 درہم اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو قتل کرنا قرار پایا۔ اب ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی۔ خوارج ان کے ساتھ متفق ہوئے۔ شب جمعہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سحر وقت بیدار ہوئے۔ اس رمضان میں آپ کا دستور یہ تھا کہ ایک رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک رات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک رات حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار فرماتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ آج کی شب تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر فرماتے اور فرماتے کہ بخدا مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ صبح کو جب بیدار ہوئے تو فرزند ارجمند امیر المومنین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات میں نے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت سے آرام نہ پایا۔ فرمایا، انہیں بد دعا کرو۔ میں نے دعا کی، یا رب مجھے ان کے بدلے ان سے بہتر عطا فرما اور انہیں میری جگہ ان کے حق میں برا دے۔